اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، اصلاحی سبق ہے اور گھر کے اندر خوشحالی لانے کا سبق ہے، دینداری لانے کا سبق ہے۔ سب سے پہلے تو الحمدللہ داڑھی کے متعلق جو بیان ہوا، ساری دنیا سے SMS اور ای میل آئے کہ کئی لوگوں نے داڑھی رکھوانا شروع کر دی۔ میں نے وعدہ کیا تھا ان کے لیے دعا کرنے کا۔ سب سے پہلے میری یہ دعا ہے کہ اللہ قیامت تک کے آنے والی ان کی نسلوں کو تو بے انتہا قبول فرما اور ان کو بھی قبول فرما، اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں ان کے لیے ڈھیروں خوشیاں نصیب فرما، اور اللہ ان کی جوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ فرما، اور اللہ جب اس دنیا سے تیرے پاس آئیں تو ان کے ہنسنے سے پہلے تو ہنس کر ملاقات کر رہا ہو، تو اس کی غیب سے صورت و شکلیں پیدا فرما، دنیا میں بھی ان کے لیے اور ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما، اور مرنے کے بعد بھی اللہ جنتوں کا فیصلہ فرما۔ ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی شرارت سے، ہر قسم کے حاسد کے حسد سے، ہر برائی اور مکروہ سے اے اللہ تو ان کی پوری حفاظت فرما، اور ان کی جو دلی تمنائیں ہوں اے اللہ اس کو عافیت کے ساتھ پورا فرما کر اس میں ان کے لیے خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اللہ دنیا میں بھی خیر کا معاملہ فرما، مرنے کے بعد بھی خیر کا معاملہ فرما۔ یہ ان لوگوں کے لیے دعا ہے جنہوں نے داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا، اور ان خواتین کے لیے دعا ہے جنہوں نے پردہ کرنے کا اور برقع پہننے کا ارادہ کیا۔ یہ دعائیں ان لوگوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے۔ اب آج کا سبق جو ہے یہ اصلاحی سبق ہے، اسے دھیان سے سنیے۔ سب سے پہلی بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سبق جو دے رہا ہوں یہ گھر میں خوشحالی لانے کا سبق ہے، یہ علماء کا تجربہ ہے۔ چیزیں جو پڑھنے کا کہہ رہا ہوں وہ تو صحیح حدیثوں میں آتی ہیں، وہ ساری دنیا جانتی ہے، لیکن ترتیب جو بتا رہا ہوں وہ بہت آسان ہے۔ 24 گھنٹے میں روزانہ کوئی بھی وقت آپ مقرر کر لیجئے، اپنے گھر کے اندر سب جمع ہو جائیے، بیوی، بچے، بہو، بیٹی، بیٹیاں، جن کے ساتھ کوئی پردے والا معاملہ نہیں ہے، سب جمع ہو جائیں، اور جمع ہو کر کم سے کم 10 منٹ اجتماعی طور پر یہ عمل کرنا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھنا، انفرادی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ جمعہ کے دن شب جمعہ سے شروع کر دیجئے، شب جمعہ کو درود شریف 10 منٹ پڑھ لینا ہے، بس کم سے کم 10 منٹ، زیادہ 15 منٹ کر لو، 20 منٹ کر لو، جو بھی کر لو۔ پھر جو ہے سنیچر کے دن استغفار 10 منٹ، جتنا بھی ہو جائے سب مل کر پڑھنا ہے۔ اتوار کے دن حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جتنا بھی ہو جائے 10 منٹ، کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے۔ پیر کے دن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منگل کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بدھ کے دن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جمعرات کے دن سورہ اخلاص، کم سے کم 10 منٹ سب مل کر جو ہے، کھجور کی گٹلیاں اگر ہوں تو بہت اچھا ہے، اس لیے کہ کھجور کی گٹلیوں پر پڑھنا یہ اقرب الی سنہ ہے، سنت کے قریب ہے، اور صحابہ کے یہاں کھجور کی گٹلیوں پر پڑھنے کا معمول تھا۔ تصویر اس زمانے میں نہیں تھی، بہت کم تھی، بعد میں تصویر وجود میں آئی۔ کھجور کی گٹلیاں اگر مل جائے تو بہت اچھا ہے، 10 منٹ بیٹھ کر پڑھ لیا، سب نے، بہو نے بھی پڑھ لیا، ماں نے بھی پڑھ لیا، دادی نے بھی پڑھ لیا۔ اب جو ہے 2 منٹ کی اجتماعی دعا کرا دو۔ رمضان کے 27 شب کی دعا نہیں کرانی بھائی، گھنٹے کی دعا یہ نہیں ہونی،
2 منٹ کی، جو بھی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے آپس میں محبت دے دے، اے اللہ کاروبار میں برکت دے دے، چھوٹے بچے سے کرا دو، کبھی ماں نے کرا دی کبھی باپ نے کرا دی، لیکن اجتماعی طور پر بیٹھ کر یہ کرو گے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے گھر میں بہت 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 برکت ہوگی انشاءاللہ، اور گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ جھگڑے بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ تو شب جمعہ سے شروع کرنا ہے۔ اب شب جمعہ میں جو جمعرات کا دن گزر کے جو رات آتی ہے وہ اس کو شب جمعہ کہتے ہیں۔ شب جمعہ میں درود شریف پڑھو، شب جمعہ میں پڑھو، شب جمعہ میں نہیں پڑھ سکتے تو جمعہ کے دن پڑھو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ سورج غروب ہونے تک جمعہ کا دن ختم ہو گیا۔ اب جو رات آئی وہ سنیچر کی رات آئی، اب سنیچر کی رات کو پڑھو یا دن کو پڑھو، 24 گھنٹے میں جو وقت آپ کو ملے اس وقت میں جمع ہو کر، صبح کا ہو شام کا ہو، لیکن جمع ہو کر، یہ علماء نے لکھا ہے، اور بہت مجرب علماء نے اس کا بہت فائدے لکھے ہیں کہ جمع ہونے سے آپس میں دل کے اندر محبتیں پیدا ہوں گی، اور دل میں جو کدورتیں ہوں گی آپس کی وہ کدورتیں بھی دور ہو جائیں گی، اور کچھ نہ کچھ روزانہ اللہ کا نام زبان پر آ جاوے گا۔ اور جتنی پڑھنے کی چیزیں دی ہیں یہ سب وہ چیزیں ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پڑھتے تھے اور بہت اہتمام سے پڑھتے تھے، بہت فضیلتیں اس کی ہیں، لیکن یہ ترتیب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یہ علماء کی بتائی ہوئی ترتیب ہے، جس کی وجہ سے ہر گھر کے اندر انشاءاللہ سکون، چین، اطمینان رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم سے کم 10 منٹ تو ہونا ہی چاہیے، زیادہ سے زیادہ آپ کی جتنی طاقت ہو۔ اللہ تعالیٰ اب میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر گھر کے اندر جنت کا نمونہ بنا دے عافیت کے ساتھ، ہر گھر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور سارے انتشار کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے، اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب اللہ